لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلباء، اسلامی مہینوں کے حساب سے ہم لوگ رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں. رجب کے مہینے کی ایک فضیلت تو قرآن و حدیث میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینے 12 ہیں جن میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں اور عربی میں ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی منها 4 حرم لفظ استعمال ہوا ہے. اشہر حرم کا مطلب ہے جو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں، بہت زیادہ حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، تکریم والے ہیں. وہ 4 مہینے، اس میں سے ایک مہینہ تو رجب کا ہے، باقی 3 مہینے مسلسل ہیں. ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے. یہ 4 مہینے قرآن کریم میں ان کو اشہر حرم کہا گیا ہے. تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی حرمت والا، احترام والا، عظمت والا قرار دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے. بعض گناہ انسان تنہائی میں کر لیتا ہے، مجمع میں کرنے سے پرہیز کرتا ہے. بعض گناہ انسان مجمع میں کر لیتا ہے لیکن وہی گناہ مسجد میں کوئی کرے اس کا تصور نہیں ہو سکتا. مسجد میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے تو مسجد حرام میں بیت اللہ میں کوئی غلطی ہو جائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سنگین بات ہو جاتی ہے. جگہوں کے اعتبار سے جیسا یہ تفاوت ہے، یہ فرق ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احترام والی بات کی. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں نیکیوں کو کرنا، اچھائیوں کو انجام دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. اور ان مہینوں میں گناہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا دوسرے مہینوں میں نافرمانی سے کرنے سے زیادہ سخت بات ہے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر تو قرآن و حدیث میں آیا ہے. ایک اور بات جو رجب کے اس مہینے سے متعلق ہے، جس کے حوالے سے کچھ گفتگو آج آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک بہت ہی بڑا انعام اور فضل فرمایا، جس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں. معراج کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے بھی بہت سارے مفسرین کا، محدثین کا اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ
رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، معراج کا واقعہ۔ اس میں یہ جو سفر پیش آیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مسجد بیت المقدس تک لے کر گئے، پھر وہاں سے آسمانوں تک لے کر گئے، اور آسمانوں پر اس حصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس جگہ تک پہنچے کہ اس جگہ تک نہ اس سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے نہ کوئی اور نبی وہاں تک پہنچ سکے، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی وہاں تک رسائی ہو سکے۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو جو مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین کی سرزمین تک، بیت المقدس تک کا جو حصہ ہے اس سفر کا، اس کو بولتے ہیں واقعہ اسراء۔ اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ تو یہ واقعہ اسراء ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں۔ پھر وہاں سے لے کر فلسطین کے سرزمین سے، بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان تک اور عرش و کرسی تک، یا جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک کا جو سفر ہے، اس کو معراج کا سفر بولتے ہیں۔ لیکن بولنے میں عام طور سے پورے ہی حصے کو معراج کا سفر بول دیتے ہیں، ورنہ 2 الگ الگ حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اسراء کا، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت تھوڑی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، باقی پوری ڈیٹیل اس کی احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ سورہ نجم کے اندر ہے۔ سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری ہے۔ تو بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق نامی ایک سواری پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے فلسطین بیت المقدس تک لے کر گئے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر وہاں سے ایک دوسرا سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف، اس سفر کو بولتے ہیں معراج۔ معراج عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی طلبہ جانتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کا آلہ، عرج یا عروج سے لفظ بنا ہے۔ مفعل، مفعلۃ، مفعال، یہ اس میں آلہ کے اوزان آتے ہیں، اس میں سے ایک معراج یعنی اوپر چڑھنے کی سیڑھی، اوپر چڑھنے کا آلہ، جسے آپ لفٹ کہہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بیت المقدس سے جو سفر کروایا ہے اس کو معراج بولتے ہیں۔ اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر اربوں کھربوں فرشتے سونے کی تتلیوں کی شکل میں وہاں پر ہر وقت رہتے ہیں۔ زمین سے جو بھی چیز جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے، فرشتے وہاں تک اسے لے جاتے ہیں، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ جو بھی فیصلے نازل کرتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک اترتے ہیں، پھر اس کے نیچے فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے نہ کوئی جو ہے فرشتہ آج تک گیا ہے، نہ حضرت جبرائیل گئے ہیں، نہ حضرت اسرافیل اور اسرائیل گئے ہیں، نہ ہی کوئی جن گیا ہے، نہ کوئی انسان گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی زیادہ فضیلت اور شرف بخشا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اور اللہ جہاں تک چاہا، اب اللہ کہاں تک لے کے گئے اس کے بارے میں اللہ نے بہت چھوٹی سی بات کہی کہ ہم نے جو سفر کروایا تھا ہماری بڑی بڑی نشانیوں کو دکھانے کے لیے کروایا تھا۔ جو واقعہ اسراء ہے، بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے
اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ یہ سفر میں ہم ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر وہ جو سفر ہے معراج کا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کے اندر سیر کی، وہاں پر اور دوسرے بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت نصیب ہوئی، جبکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ان آنکھوں سے کسی بندے کو یہ آج تک یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہو۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ محقق علماء فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور ان سے بات چیت کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو کہ بھیجی، مطلب جو بات چیت ہونی تھی وہ ہوئی، جو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا چاہ رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عرض کیا اور حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کو سنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے عظیم الشان تحفہ جو عنایت فرمایا وہ یہ ہے کہ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کا شرف ملا، اعزاز ملا اور اتنی بڑی فضیلت ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، یہ رحم فرمایا، یہ کرم فرمایا اور اپنا انعام فرمایا کہ نبی کو جب ہم نے اپنی بات چیت کا شرف اور عزت نصیب کی ہے، نبی کی امت کو ہم اس سے کیوں محروم رکھیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بندے کو تو ویسی معراج نصیب نہیں ہے، بلکہ ہم کیا بڑے بڑے انبیاء کو نصیب نہیں، بڑے بڑے مقرب فرشتوں کو نصیب نہیں، جو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام ہے کہ حضور کی طفیل میں، حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے بھی یہ انعام و اکرام فرمایا کہ نمازوں کی شکل میں اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک عظیم الشان موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں کو نصیب کیا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا صلی احدکم یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی بات چیت کرتا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں اپنے پروردگار سے بات چیت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے۔ تو اب نماز کے بارے میں سوچئے کہ کتنی بڑی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اور مزید اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے بار بار اس کے اندر سے 5 نمازوں کی تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ اب ذمے میں صرف 5 نمازیں رہ گئی اور کہا گیا کہ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اسے 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ نماز ثواب میں کسی چیز کی کٹوتی نہیں، ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں، ہاں تمہاری ذمہ داریوں میں ہم نے بہت زیادہ تخفیف کر دی ہے اور کمی کر دی ہے۔ تو بھائیوں، اس حوالے سے معراج کے اس واقعے کے حوالے سے 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے دنیا اور راتوں رات جب واپس پہنچے مکہ مکرمہ، تو روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم کی وجہ سے جو بستر میں گرمی تھی، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس آنے کے باوجود ابھی بستر کی وہ گرمی اور حرارت باقی تھی۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر کروایا کہ جسے پہلے زمانے کے لوگوں کی عقل میں بھی وہ بات نہیں آئی، آج کے زمانے کے
والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک سے پاک مانتے ہیں، ہر قدرت کا مالک مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل بھی قادر تھے، اللہ آج بھی قادر ہے اپنے بندے کے ساتھ اللہ جو چاہے کرشمہ کر کے دکھائیں۔ اللہ کی قدرت بے انتہا ہے، اللہ کی طاقت بے حساب ہے۔ ہم اپنی محدود عقلوں سے، اپنی محدود صلاحیتوں سے، اپنی لمٹ نالج سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور آ کر صبح میں حضور نے بتایا کہ میں نے رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں سے مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، پھر ساتواں آسمان تک، پھر جنت کو، جہنم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش و کرسی کے اس پورے سفر کو میں نے طے کیا ہے بہت مختصر لمحے میں۔ تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا، ٹھٹا اڑانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت میں موجود نہیں تھے۔ ابو جہل یہ بات سن کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا سنا تم نے کہ تمہارے ساتھی محمد کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ چلے آئے، تو کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں تو اس کو سچا مانتا ہوں۔ وہ تو خوشی خوشی گیا تھا یہ سوچ کر کہ اتنی بڑی بات کو کیسے مان لیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ناکام اور نامراد کیا اور کہا کہ میں آپ کے اس معجزے کو مانتا ہوں۔ تو بھائیوں، پہلے بھی کافروں کو اور مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج بھی جو لوگ اللہ کی قدرت اور طاقت پر یقین نہیں رکھتے ان کو آج بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا جہاں پر، اس واقعے کا جہاں پر ذکر کیا تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، پاک ہے وہ ذات۔ مطلب اے انسانوں، تم اپنے ناقص عقل کی بنیاد پر، اپنی کمزور صلاحیتوں کی بنیاد پر تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی والعیاذ باللہ تمہارے جیسا کمزور ہے، تمہارے جیسا ناقص ہے، تم جیسے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ کی شان بھی نہیں کر سکتی؟ اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اتنے بڑے معجزے کے حوالے سے پہلے زمانے میں بھی، قیامت تک بھی کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں جو اشکال ہو سکتا ہے، سب اشکالوں کا جواب اللہ نے ایک لفظ کے اندر دے دیا، سبحان، وہ ذات بڑی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ عیب ہے تو تمہارے اندر ہے، تمہاری آنکھوں میں عیب ہے، تمہارے کانوں میں عیب ہے، تمہاری عقلوں میں عیب ہے، تمہارے علم میں عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز میں کوئی عیب نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اس معجزے پر اور نبی کے ہر معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان محدود عقل والا ہے، ہماری آنکھ دیوار تک دیکھ سکتی ہے، دیوار کے بعد کی چیز نہیں دیکھ سکتی۔ ہم لوگ دیوار کے اندر تو سن سکتے ہیں، دیوار کے باہر کی چیزیں نہیں سن سکتے۔ ہماری عقلیں، یہ بھی مسئلہ کیا ہے، عقل مند لوگ آ کر یہاں بیٹھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عقل میں ہر چیز آ جانی چاہیے۔ بھائیوں، جیسے ہماری آنکھوں میں ہر چیز نہیں آ سکتی، ہمارے کان ہر چیز سن نہیں سکتے، تو ہماری عقلوں میں ہر چیز کیسے آ جائے گی؟ ہر چیز کو اللہ نے لمٹ بنایا ہے، ان لمٹ کوئی چیز اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے، ہر چیز لمٹ ہے، وہ ایک لمیٹیشن میں اللہ نے دی ہے، ایک حد میں اللہ نے دی ہے، اس حد میں کام کرتی ہے، اس حد کے باہر ہماری اپنے کام کرنے سے عاجز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں اور ہمارے لیے اچھے اور برے کا کہ تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ معجزات ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگ عقل پرست بن گئے، عقل کی پوجا کرنے لگے ہیں، جو ان کی عقل میں نہ آئے اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائیوں، یہ کیسے اور ویسے کا سوال انسانوں کے تعلق سے ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے سوال نہیں ہو سکتا۔
اللہ تو بن باپ کے کسی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، بن ماں کے بھی کسی کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت آدم کو تو بن باپ اور ماں دونوں کے بغیر اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بن ماں کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ اور نبیوں کے جتنے معجزے ہیں، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ نبی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی دلیل دیتے ہیں جس دلیل کے بعد انسانوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اشکالات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے جبھی انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے بیان کردہ واقعے پر صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر یقین کرنا ہے، ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر ایمان لانا ہے، چاہے وہ ہماری کھوپڑی میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے ہماری محدود عقلوں کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ بہت سارے بندوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سود کیوں حرام ہے، بیاس کیوں حرام ہے، بہت سارے بندوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شراب کیوں حرام ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو برقع پہننے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، کسی کو طلاق کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کو وقت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بھائیوں، بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح طور سے مستند طریقے سے علماء سے قرآن سے حدیث سے ثابت ہو جائے، بس اس کے بعد ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، ہم عقل کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ہم اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ جو یہ کہے میری عقل میں آئے تو مانوں گا، تو مطلب یہ ہوا وہ اللہ کا نہیں اپنی عقل کا بندہ ہے۔ ہم کو اپنی عقلوں کا بندہ نہیں بننا ہے، ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اس کی کہی ہوئی ہر بات کے اوپر اپنا سر جھکا دینا۔ یہ ایک بات تو سب سے بڑی یہ ہے۔ دوسری بڑی بات جو اس حوالے سے یاد رکھنے کی ہے کہ اتنا بڑا جو واقعہ معراج کا پیش آیا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا انعام و احسان فرمایا وہ یہ کہ آپ کو نمازیں عطا کی گئی۔ نماز اس معراج کے سفر کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضور نے معراج کا سفر مقدر فرمایا، لیکن ہم بندوں کی معراج کیا ہے؟ ہم بندوں کی معراج یہی نماز ہے۔ اس لیے نماز کی اتنی زیادہ تاکید قرآن و حدیث کے اندر، اسلام کے اندر ہے کہ اس سے زیادہ تاکید کسی چیز کی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو یہی دیکھنا ہے کہ بھائی جس وقت کا، جس نماز کا ٹائم چل رہا ہے وہ نماز آپ کو پڑھنی۔ سب سے پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز ہر حال میں، جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہے، نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز کسی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ زندگی میں پہلے فرض ہونے والی سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور قیامت میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه بصلاته، قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ فإن صلحت افلح وانجا، اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت خاب وخسر، اگر یہ نماز خراب نکل گئی تو بندہ غارت ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ نماز بہت آسان ہے، بہت آسان عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔
کیجئے، پاک و صاف ہو جائیے. اور کتنے مناسب وقت میں اللہ نے رکھا ہے. صبح کا وقت کتنا اچھا وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا. دوپہر کا وقت آدمی ویسے بھی تھوڑا رش لیتا ہے لنچ کے لیے، دوسرے کے لیے، تو بھائی اس موقع پر اللہ کو یاد کر لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو. عصر کے وقت میں اللہ کو یاد کر لو، مغرب کے وقت میں یاد کر لو، رات کے وقت میں جب سونے کے لیے جاتے ہو سارے کام دام سے تو پھر اللہ کو یاد کر لو. اپنی غلامی کا اور بندگی کا ثبوت اللہ کے سامنے پیش کرو. اور نمازوں کی پابندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقامها اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو غارت کر دیا. تو بھائیوں، آج ایک مسجد کے سامنے کوئی شرارت ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسلمان مسجد کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. مسجدوں پہ ناجائز قبضے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ ٹیس اٹھتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھڑک اٹھتے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بتائیے مسجد کی آبادی اس در و دیوار سے ہوگی یا مسجد کی آبادی نمازوں کو قائم کرنے سے؟ مسجد کے در و دیوار کی تو ہم حفاظت کریں لیکن مسجد کے ماحول کی حفاظت نہ کریں، اللہ کے گھر کو نمازوں سے آباد نہ کریں، تو بتائیے ہمارے گھر کیسے آباد رہ سکتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے گھروں کو ویران کریں اور ہماری زندگی کے اندر روشنی آ جائے، ہماری زندگی کے اندر چین سکون آ جائے. مؤذن بار بار پکارتا رہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم اس کو کامیابی نہ سمجھیں اور ہم اس کو پس سے پش ڈال کر کبھی تو سو رہے ہیں، کبھی تو بزنس میں ہیں، کبھی تو تجارت میں ہیں، کبھی تو آفسوں میں ہیں. اور دکان بند کرنے کے لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے ابھی تو گاہک آنا شروع ہوا ہے، ابھی تو جاب کا ٹائم ہے، یہ تو آفس کا وقت ہے، اب دکان بند کر دیں گے تو گاہک چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تمہارے سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم روزی دینے والے ہیں. تو انسان جو نماز چھوڑتا ہے روزی کے چکر میں چھوڑتا ہے، آفس کے وقت میں چھوڑتا ہے، تجارت کو بہانہ بنا کے چھوڑتا ہے، گاہک کا بہانہ بنا کے چھوڑتا ہے، رات میں بہت دیر سے دکان بند کر کے آیا، اتنا تھک گیا ہے کہ اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے طاقت نہیں ہے، بستر پہ پڑھ کے سو گیا. اب جب سویا ہے تو فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے. آپ غور کریں تو نمازوں کا چھوڑنا یہ ہماری روزی کا بہانہ بنا کے ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کمزوری کو پکڑ کے قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا اے نبی آپ ان کو بولیے کہ نماز کی پابندی کریں، نحن نرزقک، ہم روزی دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی لے کے نہیں پھرتے، ہم ان کو روزی دیتے ہیں. کروڑوں جانور ہیں، صبح اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، نہ ان کے جیب میں پیسے ہیں، نہ ان کو کھانے کی کوئی فکر ہے، نہ ٹینشن ہے. چھوٹے بھی جانور ہیں، بڑے بھی جانور ہیں، چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، ہر قسم کی کروڑوں مخلوقات ہیں. اللہ ان سب کو روزی دے رہا ہے. تو بتائیے کیا ہم 6 فٹ کے انسانوں کو اللہ روزی دینے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ تو آزمائش ہے. اللہ تو آزماتے ہیں کہ انسان روزی کے پیچھے بھاگتا ہے یا روزی دینے والے کو تلاش کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا ہم نے ان کو حکم دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، ہم ان سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے، روزی تو ہم دینے والے ہیں. تو بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز کو جو ہم معمولی بہانوں سے چھوڑتے ہیں، دکان کھولنے کا وقت ہے، آفس جانے کا وقت ہے، ابھی تو آ کے بیٹھے ہیں، ابھی تو بزنس کا ٹائم ہے، ابھی تو بزنس سے تھک کے اتنا آئے ہیں، ابھی دکان بند کر کے آئے ہیں، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، صبح رات میں دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظوں کو نمازوں کو غارت ہونے نہیں دیتے. نماز بہت بڑی چیز ہے. معراج کے سفر کا سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا تحفہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں.
اپنی زندگیوں میں نمازوں کو اہمیت دے، نمازوں کو زندہ کریں، اللہ سے لو لگانے والے بنے، روزی کے پیچھے نہیں بلکہ روزی دینے والے کو تلاش کریں، رزق کے پیچھے نہیں بلکہ رزاق کی تلاش کریں۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ دو چیزیں انسان کی تلاش پہ رہتی ہیں، یہ اس کی موت ہے جو اس کے پیچھے پیچھے لگی رہتی ہے، اور ایک روزی ہے جو انسان کی تلاش پہ لگی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزی تو ہم کو تلاش کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، روزی تو تمہاری تلاش میں لگی ہوئی ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو اللہ وہاں روزی پہنچا رہے ہیں۔ کسی کو ملنے گئے وہاں چائے اللہ نے تمہارے حصے کی پہنچا دی، کسی مہمان کے گھر میں گئے تمہارے حصے کا کھانا وہاں پہنچا دیا، کسی بیمار ہو گئے اس موقع کا کھانا اللہ نے پہنچا دیا۔ روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے رکھی ہے، وہ تو ہر حال میں تم کو پہنچ کے رہے گی۔ جب تک تمہارے زندگی میں تمہارے حصے میں یہ ایک دانہ اور ایک گھونٹ باقی ہے، تمہاری موت اور ہماری موت آنے والی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، نمازوں کو اہمیت دیں، اپنے زندگی میں نماز کو زندہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، تو خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کی نماز کی فکر کا اہتمام کریں، اپنی عورتوں کی نماز کی فکر کا انتظام کریں۔ تو یہ چیزیں حقیقت میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب کرنے والی اور اس کے پاس نجات دینے والی اور دنیا میں بھی ہماری زندگیوں میں خیر و برکت لانے والی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔